جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ احتجاج میں نہیں آئے تو آپ کو آئندہ ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اور آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کیوں کہا، کیسے کہا اور کیا یہ واقعی لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں گے، یہ ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آج خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آئی جی اسلام آباد کے اوپر پرچہ درج کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ کیا یہ ایک لڑائی ہے اور آنے والے دنوں میں اس لڑائی میں اضافہ ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیب سے ایک ایسا ریلیف مل گیا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایک سائیڈ پہ توشہ خانہ کے کیس کے اندر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیب نے فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ یہ فیسیلیٹیشن کس قسم کی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے، لیکن وی لاک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں ایک اسکینڈل بنا تھا اور وہ اسکینڈل بنا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں۔ اس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب کو 2 گاڑیاں دے دی گئی تھیں۔ ایک گاڑیاں یو ای سے آئی تھی ایک گاڑی، اور دوسری گاڑی جو تھی وہ لیبیا سے آئی تھی، اور آصف علی زرداری صاحب نے اسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا بلکہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئے تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب 2008 میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، نہ وہ پرائم منسٹر تھے، نہ وہ چیف منسٹر تھے، اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ تھے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے انہیں ایک گاڑی کا تحفہ دے دیا، اور وہ گاڑی توشہ خانے کی گاڑی تھی، اور اس کے اوپر صرف 15% میاں نواز شریف صاحب نے ادا کیا، اور اس کے بعد وہ بلٹ پروف گاڑی میاں نواز شریف صاحب لے گئے، اور وہ گاڑی آج تک میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے، دونوں کے لیے جو اپنے رولز ہیں ان کو ریلیکس کر دیا تھا، اور دونوں نے صرف 15% پیسے ادا کر کے یہ گاڑیاں جو ہے اپنے استعمال میں لے آئے تھے یہ دونوں۔ اور اس دوران انور مجید صاحب کی جو فیملی ہے وہ ہیں ان کے صاحبزادے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیک اکاؤنٹس کا ایک سکینڈل بنا تھا، اس میں انور مجید صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان سب کے خلاف پرچے درج ہو گئے تھے، ان سب کو گرفتار بھی کر لیا تھا، اور بعد میں پلی بارگین کر کے انہوں نے نیب سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ ان دونوں کو بھی اس کیس کے اندر ملوث کیا گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انور مجید صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری صاحب کو رقم بھیجی تھی، اور وہ رقم بعد ازاں ان گاڑیوں کی خریداری کے اندر یا توشہ خانہ کے اندر جو پیمنٹ تھی اس کے اندر وہ استعمال ہوئی تھی۔ تو انور مجید صاحب اور ان کے صاحبزادے وہ دونوں مجرم تھے اس کے اندر، یا ملزم تھے اس کے اندر۔ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو پرائم منسٹر کی حیثیت سے جنہوں نے رولز ریلیکس کیے تھے اور ان دونوں کو فائدہ پہنچایا تھا، وہ اس کے اندر ملزم تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب ملزم تھے جنہوں نے گاڑی لی تھی اور صرف 15% پیمنٹ کی تھی، اور پھر آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے 2 گاڑیاں حاصل کی تھی، اور یہ دونوں انتہائی مہنگی گاڑیاں تھیں اور آصف علی زرداری صاحب کے استعمال میں رہی، اور اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب کے استعمال میں ہے۔ تو نیب نے کیس بنایا اور یہ کیس چلتا رہا۔ اب 2008 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد 2013 میں جب گورنمنٹ ختم ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس کے بعد پھر نیب نے اس کے اوپر کارروائی کرنی شروع کر دی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو تھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی رہی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ 2018 میں ختم ہوگی، اس کے بعد پھر کارروائی ہوتی رہی۔ یہ اتنے عرصے سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ 2008 سے دیکھ لیں 2 سال، 2010 وہ ہو گئے، اور یہ تقریباً 16 سال سے معاملہ جو ہے زیر التوا تھا۔ آج نیب نے عدالت کے اندر ایک لیٹر جاری کر دیا، لیٹر جمع کروا دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ہماری ڈومین میں کیس نہیں ہے، اور اب اسے اسپیشل جج سینٹرل جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، لہٰذا ہم اسے نیب سے وڈرا کر رہے ہیں۔ اور اب نیب جج جو ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ اس کیس کو ریفر کر دیں اسپیشل جج سینٹرل کی طرف، کیونکہ اب نیب اس کے اندر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیب کے قوانین بدل گئے ہیں، اور ان بدلتے ہوئے قوانین کی موجودگی میں اب نیب اس کیس کو پرسو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے جج صاحب سے درخواست کی کہ آپ اس کیس کو FIA کو ریفر کر دیں۔ تو اس میں پھر دوسری طرف سے جو نیب کے وکیل تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ایک انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے
وہ اس کے اوپر کیسے پرسو کر سکتی ہے اس کو، وہ اسے ری انویسٹیگیٹ کیسے کر سکتی ہے، تو اسے آپ کسی اور عدالت میں ریفر کریں، ایف آئی اے کو نہ بھیجیں۔ بہرحال فاروق ایچ نائک صاحب دلائل دیتے رہے، اور انہوں نے دلائل کے دوران یہ بھی بتایا کہ جناب اس کیس کے دوران کئی ججز آئے اور ان میں سے کئی ریٹائر ہو گئے، گھر چلے گئے، لیکن آخر میں صرف ہم ہی بچے ہیں جو مسلسل اس کیس کو لڑ رہے ہیں، تو اب ہمارے اوپر مہربانی کر کے اس کو کسی طریقے سے ختم کریں تاکہ ہماری جان بخشی جائے۔ یہ 2008 سے معاملہ چل رہا ہے اور اس میں ہم آ کے عدالتوں کے اندر ہم گھس گئے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب نے پھر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہ فیصلہ 21 نومبر کو سنایا جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور یسریٰ گیلانی صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور یہ ان تینوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہے توشہ خانے کا، بلکہ توشہ خانے کے 2 کیس چل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیس تو عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، وہ کیس نیب نے ابھی تک واپس نہیں لیے، اور ایک کیس کے اندر باقاعدہ انہیں سزا ہوئی، پھر وہ سزا معاف بھی ہوگی۔ اب دوسرا جو کیس ہے وہ بھی آلموسٹ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی سزا ہوگی اور وہ سزا بھی پھر معاف ہو جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ بھی نیب ظاہر عمران خان صاحب کے خلاف چلا رہا ہے، اور وہ کیس بھی اب منطقی نتیجے میں پہنچنے والا ہے۔ میرا خیال ہے کل یا پرسوں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ 15 نومبر تک اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، کیونکہ 8 تاریخ کو اس کے اوپر 342 کا بیان ہونا ہے، بشریٰ بی بی کا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوگا، اور پھر یہ فیصلہ شاید 15 نومبر تک سنا دیا جائے۔ تو ایک سائیڈ پہ عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، اور اس پہ نیب اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا رہا، اور بلکہ پش کرتے جا رہے ہیں کہ ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری سائیڈ پہ میاں نواز شریف صاحب، یسریٰ گیلانی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے، تو کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو ظاہر آپ کے سامنے چھوڑ کے میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جناب خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور یہ پرچہ پشاور کے اندر درج ہوگا۔ اس کے اندر توڑ پھوڑ، دہشت گردی، ڈکیتی، چوری اور قبضے کی دفعات اس کے اندر لگائی جائیں گی، اور صرف آئی جی صاحب تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر 600 اہلکار جو ہیں ان کے نام بھی دیے جائیں گے، اور اگر نام نہیں ہوں گے تو ایک فگر دے دی جائے گی کہ یہ اپنے 600 اہلکاروں کے ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے اس 5 تاریخ کو جب گنڈا پور صاحب یہاں پہ آئے تھے 5 اکتوبر کو، تو اس وقت جب آپریشن ہوا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس یعنی کے پی ہاؤس کے اوپر، اس کے اندر اس کے معاملے کے اوپر یہ پرچہ درج کروایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ہمارا، اور چیف منسٹر صاحب کے 2 موبائل فون وہ چوری ہو گئے، ان کے پیپرز چوری ہو گئے، ان کا اسلحہ چوری ہو گیا، پھر وہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو پولیس اہلکار وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے، اور یہ کے پی ہاؤس کیونکہ کے پی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تو اس کے اندر اسلام آباد کی پولیس داخل نہیں ہو سکتی، اور آئی جی صاحب خود وہاں پہ داخل ہوئے اور انہوں نے یہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، بلکہ یہ دہشت گردی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جی آئی جی صاحب کو گرفتار کر کے ہم خیبر پختونخوا لائیں گے اور انہیں باقاعدہ عدالت میں پیش کر کے سزا دیں گے، تو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب آئی جی اسلام آباد وفاق کی علامت ہیں، تو کیا وفاق ایک صوبے کو یہ الاؤ کرے گا کہ وہاں پہ ان کے آئی جی کے خلاف ایک پرچہ درج ہو اور پولیس وہاں سے یہاں آ کے پھر آئی جی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، لیکن ظاہر سمبولکلی ایک صوبے نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے، اور یہ انیشیٹو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار لیا گیا ہے کہ کسی ایک صوبے کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاق کے آئی جی کو گرفتار کرے گی اور اس کو سزا دے گی، تو یہ پہلا انیشیٹو ہے جو کسی صوبے کی طرف سے لیا گیا ہے۔ اب اگر یہ انیشیٹو آگے بڑھتا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کنفیوژن اور کیاس پیدا ہو جائے گا۔ پھر تو اس طرح سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آئی جی خیبر پختونخوا کو گرفتار کرنا ہے، یا پھر ان کے منسٹر جو ہیں ان کی گرفتاری کا حکم جاری ہو جائے گا۔ پھر پنجاب کل کو یہ اعلان کر دے گا کہ جو اہلکار اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہے ہیں ہم ان سب کو گرفتار کر رہے ہیں، یا پھر وہ ہمیں مطلوب ہے۔ اور اسی طرح کل اگر کشمیر کے اندر کوئی پرچہ درج ہو جاتا ہے کسی پولیس اہلکار کے خلاف تو پھر اس کی گرفتاری بھی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک اچھا ملک کا ایک جیسچر جائے گا۔ تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس حد تک نہ جاتی، کیونکہ وفاق جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں میرا خیال ایک لمبی لڑائی سٹارٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اسلام آباد سے باہر نکل سکیں گے، کیونکہ اگر کسی جگہ وہ چلے گئے تو ان کی گرفتاری کا خدشہ ہوگا کہ انہیں کہیں گرفتار کر کے خیبر پختونخوا کی پولیس انہیں پشاور نہ لے جائے، اور اگر پشاور لے گئی
تو اس کے بعد پھر آئی جی کو ریکور کرنا یا واپس لانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو آنے والے دنوں میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس ٹائپ کے اقدامات کیے جائیں گے کہ جس کا وفاق کو جواب دینا پڑے گا. اور اب اگر یہ جواب دہی شروع ہو گئی تو پھر خیبر پختونخوا اور وفاق دونوں کے امن کو نقصان ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے آج جیل کے اندر میڈیا سے بات کی اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے اندر جمہوریت نام کی ہے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ فوج کا اندرونی معاملہ صرف اس وقت ہو سکتا تھا جب آرمی چیف نیوٹرل ہوتے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں, لہٰذا ان کی مدت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پہ سوال یہ کہ کیا جنرل باجوہ صاحب نیوٹرل تھے جنہیں عمران خان صاحب نے 6 سال دیے تھے, پہلے 3 سال, پھر اس کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن, اور آخر میں یہ نے تا حیات آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور یہ پیغام پرویز خٹک صاحب لے کے گئے تھے. اور پھر عمران خان صاحب نے خود ایوان صدر کے اندر ان سے ملاقات کر کے انہیں 8 مہینے کی پیشکش کی تھی کہ آپ 8 مہینے ایکسٹینشن لے کے الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. تو اب اگر جنرل باجوہ صاحب نیوٹرل تھے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پھر ان کو 8 مہینے کی ایکسٹینشن بھی ملنی چاہیے تھی, تا حیات ایکسٹینشن بھی ملنی چاہیے تھی. پھر جو انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دی وہ بھی جسٹیفائڈ ہے. لیکن یہ انہیں نیوٹرل نہیں کہتے تھے, بلکہ یہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. لیکن جنرل باجوہ کے معاملے میں ان کا ایک اور ویو تھا کہ جب جنرل باجوہ یہ کہتے تھے یا افواج پاکستان یہ کہتی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں, بلکہ اے نیوٹرل ہیں اور ہم کسی قسم کے سیاسی معاملے میں ملوث نہیں ہے, نہ ہی کسی سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بنیں گے. تو اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, آپ کو اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, آپ کو برائی کے مخالفت میں کھڑا ہونا چاہیے, اور کھڑا ہو کے آپ کو پاکستان کے لیے, ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن آج وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نیوٹرل ہو جائیں اور وہ اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہ کرے, بالکل درمیان میں کھڑے رہیں, نہ وہ اچھائی کی طرف جائیں نہ وہ برائی کی طرف جائیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب کا ویو مکمل مختلف ہے, اور جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ان کا ویو تقریباً آلموسٹ ہر لحاظ سے مختلف تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی قیادت کو اور اپنی ساری پارٹی کو پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کر لیں, اور اس کی قیادت جو ہے وہ جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی, یعنی پارٹی کے سارے لوگ جو سارے لیڈرز ہیں مل کے قیادت کریں گے. کسی ایک لیڈر کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں فلاں شخص سے ناراض ہوں, میں نے اس کے ساتھ اپنا پلیٹ فارم شیئر نہیں کرنا, بلکہ سب مل کے کریں گے. اور اگر کوئی شخص اس احتجاج میں شریک نہیں ہوگا تو وہ اگر ٹکٹ ہولڈر ہے تو اسے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, اور اگر وہ پارٹی کا عہدیدار ہے تو اس سے عہدہ واپس لے لیا جائے گا, اور اگر وہ کارکن ہے تو اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا. لہٰذا عمران خان نے سب کو وارننگ دے دی ہے کہ جناب آپ تیاری کر لیں, اور اب ایک بڑی تحریک ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس میں سب کو شریک ہونا پڑے گا, اور اس تحریک کے بغیر میں آزاد نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ لے کے جانا چاہتے ہیں تو مجھے لے جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا دے دیں. اب یہاں پہ عجیب سا تضاد ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں لے جائیں, مجھے سزا دے دیں, اور دوسری سائڈ پہ وہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں, باہر نکلنا ہے اور آپ نے میری رہائی کا بندوبست کرنا ہے. بھائی آپ یا رہا ہونا چاہتے ہیں یا آپ پھر سزا یافتہ ہونا چاہتے ہیں, پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ملٹری کورٹ میں جانا ہے یا پھر پارٹی کو کہنا ہے کہ آپ زور لگا کے مجھے رہا کروائیں. اور بلکہ آپ نے تو عارف علوی صاحب کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب سے رابطہ کر کے آپ کے معاملات کو سیٹل کریں, اور زلفی بخاری صاحب بھی عمران خان صاحب کے بہاف پہ ٹرمپ کی فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ٹرمپ کو انوالو کر کے اپنے آپ کو رہا کروانا ہے, آپ نے ایک احتجاجی تحریک چلا کے اپنے آپ کو رہا کروانا ہے, یا پھر آپ نے ملٹری کورٹ میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے سزا یافتہ ہونا ہے. ساتھ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے 2 غلطیاں کی تھی. ایک انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کمزور اتحادی گورنمنٹ میں مجھے نہیں شریک ہونا چاہیے تھا, مجھے چاہیے تھا کہ میں نیا الیکشن کروا دوں. اب تو وہ غلطیاں ہو گئی ہیں, اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا, اور اب بہرحال اگر انہیں یہ احساس ہو گیا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ آگے کے بارے میں سوچیں کہ یہ آگے کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کے اندر جمہوریت کمزور ہو سکے. ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, میں باہر نہیں جانا چاہتا, میرا نام مستقل طور پہ ECL پہ ڈال دیں تاکہ میں باہر جا ہی نہیں سکوں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, ان کی بیٹی بھی باہر چلے گئی, پورا ٹبر ہی باہر سے علاج کروا رہا ہے, اور یہ سب چور ہیں اور اسی لیے یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, جبکہ میں چور نہیں ہوں, میں ملک کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں.
بھائی اگر آپ ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو کیا آپ جیل کے اندر رہنا چاہتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ سیاستدان ہیں سیاست کریں، باہر آئیں اور اقتدار میں آئیں، اقتدار میں آ کے ملک کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ اس طرح باقی ساری زندگی جیل کے اندر رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں عمران خان صاحب، اور اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ڈیل کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کسی کو کچھ گیو کرنا پڑے گا، کچھ ٹیک کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ باہر آ سکتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کی ساری زندگی جیل کے اندر کھپ جائے گی، اور اگر آپ نے جیل میں ہی رہنا ہے تو پھر آپ کو سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سیاستدان ہیں تو پھر سیاست کریں، اور سیاست اگر کریں گے تو اقتدار میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہی ملک کو تبدیل کر سکیں گے۔ اس طرح جیل میں رہ کے نہ ملک بدلے گا، نہ پارٹی بدلے گی، نہ ہی پاکستان کا مقدر بدلے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔